چلیے ناظرین، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے. ہندوستان کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں اس کو اگر ہم تفصیل سے دیکھیں تو لگتا یوں ہے کہ شاید جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں. آج دن بھر ہمیں کالز ملتی رہیں کہ جناب کیا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگ ہو سکتی ہے. جو ہندوستان سے جو بیان آئے اس کا پاکستان کی طرف سے رد عمل کوئی خاص نہیں آیا. آج کا پروگرام ہم ترتیب دے رہے ہیں اس حوالے سے دیکھنا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کس طرف جا رہے ہیں. کیا واقعتاً جنگ کا خدشہ جو ہے وہ حقیقت بن سکتا ہے. پاکستان کی طرف سے اس تمام بحران کو ہینڈل کس طریقے سے کیا گیا ہے. ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسٹوڈیو کے اندر سینیٹر مشاہد حسین صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان مسلم لیگ کیو کے اور چیئرمین ہیں سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فارن افیئرز. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. سینیٹر انور بیگ صاحب جو کوآرڈینیٹر ہیں ڈپلومیٹک افیئرز کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی اور ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنی پارٹی کو اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے اس معاملے کو بڑی گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. ڈاکٹر عائشہ صدیقہ آغا جو ڈیفنس تجزیہ نگار ہیں اور کتابوں کو تحریر بھی کیا ہے، آرٹیکلز بھی لکھتی ہیں اور اس بحران کے دوران ہم ان کو پڑھتے بھی رہے ہیں. ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. لیٹ می اسٹارٹ ود مشاہد صاحب. جو ایک فنڈامنٹل سوال اس وقت لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں بار بار وہ یہ کہ کیا دونوں ملک جنگ کی طرف جا رہے ہیں ڈیسائسولی irrevocably. میں ڈاکٹر عائشہ سے صبح بات کر رہا تھا کہ لاہور میں ہیں تو میں نے کہا وہاں پر کیا کر رہی ہیں کہ جس طرح لوگ چھتوں پہ کھڑے ہو کے جہاز دیکھ رہے تھے میں بھی جہاز دیکھ رہی تھی. Is that the drift that you're getting? میں بھی آج صبح لاہور سے آیا تھا. میں گیا ہوا تھا میرے والد صاحب کی سالگرہ تھی تو میں میری وائف وہاں سے ڈرائیو کر کے آیا. تو لاہوری کی تماش بینی کلچر ہے لاہور کا. پتنگ بازی اور ڈاگ فائٹ میں زیادہ فرق نہیں ہے ان کو. تو تھینک فلی ابھی تک میرے خیال میں لاسٹ ویک ہندوستان بھی گیا تھا ایک کانفرنس کے لیے. وہاں کافی لوگوں سے ملاقات ہوئی. غصہ بہت ہے. کچھ لوگ چاہتے ہیں کچھ کرنا لیکن ابھی اس کے جنگ کے خطرہ نہیں ہے اور جنگ کے بادل میرے خیال میں منڈلا نہیں رہے کیونکہ نیوکلیئر فیکٹر انڈیا کے اور اسٹریٹجی بھی ہے اور امریکہ نے ابھی ان کو NOC نہیں دیا. لیکن سفارتی لحاظ سے وار آف ورڈز پولیٹیکلی آپ پر دباؤ بڑھے گا. اس کو کیسے ہمیں ہینڈل کرنا ہے وہ ہمارا چیلنج ہے. لیکن انٹرنلی بیگ صاحب ہندوستان کی طرف سے شاید ایک ایسی نہج پر بات چلی گئی ہے اور الیکشن ایئر ہے ان کا اور ان کی سیاسی قیادت نے ایک ایسا سٹینڈ لے لیا ہے کہ اینی تھنگ شارٹ آف what they see as capitulation from Pakistan's point of view will not be acceptable to the public کیونکہ انہوں نے اپنا ریٹرک بھی اس لیول پر وہ لے گئے. How do you rate that? جی طلعت, as far as any conflict with India is concerned, I think that is not going to happen. ٹھیک ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ پریشر جو بلڈ اپ ہو رہا ہے ان کا الیکشن ایئر ہے and the Congress party in the recent state elections they've got some setbacks as well in certain states. تو میں یہ سمجھتا ہوں اور ان کا پریشر بہت ہے پبلک کا. ان کا ٹیلی ویژن جو ہائپ ہے وہ ایک وار مانگرنگ ٹائپ کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ if you see the Indian channels. But I don't think so India would go to the extent of God forbid a surgical strike کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ یہ ہوتا تو obviously there will be a retaliation from Pakistan and then of course counter retaliation and then it could flare up. But yes, I think on the diplomatic front they are doing a better job than us. Our foreign office is not doing what it's supposed to do. ہمارا انٹرنیشنل میڈیا کے اندر کوئی اس طریقے کی کیمپین نہیں چل رہی. ہمیں اس وقت انڈیا نے اس طریقے سے پورٹرے کیا ہوا ہے ٹو دا ورلڈ دیٹ دا اسٹیٹ آف پاکستان از گاڈ فوربڈ انوالوڈ ان دس ممبئی کرائسس. لیٹ می ول کم بیک ٹو پاکستانز رسپانس. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا رد عمل کا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو کمپلیسنسی ہے کہ شاید ہندوستان جو ہے وہ اسٹرائکس نہیں کرے گا. ہم نے نیوکلیئر ڈیٹرنٹ کا بھی یہاں پر ذکر ہوا. 120 ممالک سے انہوں نے اپنے انوائے بلوائے ہیں ان کو بریف دیا ہے. پھر یہ دوبارہ ان تمام دارالخلافہ میں واپس جائیں گے پھر پاکستان کے خلاف کیس ڈیولپ کریں گے. یہ بڑا باریک کام کیا جا رہا ہے. یہ کرگل کی طرح نہیں ہے کہ پہلے آپ نے فوجی بھیج دیے پھر ڈینائی کرتے رہے اور اس کے بعد کہا جی کہ ڈپلومیٹیکلی اس کو ون کریں. یہ انہوں نے پہلے گراؤنڈ لیول کر رہے ہیں اور جو اسٹیٹمنٹس ہندوستان سے آ رہی ہیں اس میں دے آر سیئنگ دیٹ آل دی آپشنز آر آؤٹ آن دا ٹیبل.
دیکھیں طلعت، میں ذرا بریفلی جاؤں گی مشاہد صاحب کے کامنٹ کے بارے میں. میرے خیال میں مشاہد صاحب اگلا الیکشن ضرور جیتیں گے. وہ وہی جو ہے نا کنسپریسی مائنڈ سیٹ کو ہوا دے رہے ہیں جو انہوں نے کہا کہ جی ابھی امریکہ سے بھی NOC نہیں ملا, ایز ایف نیو ڈیلی اور امریکہ جو ہے وہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پاکستان سے جنگ کرنی ہے نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جو بلڈ اپ کر رہے ہیں وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کے بعد آگے جنگ ہی نظر آئے. کارگل میں اور اس آپریشن میں کوئی مماثلت نہیں ہے. وہ اس لیے کہ اگر آپ ایک سٹرائک کریں گے, پہلی بات تو یہ ہے جی کہ ان کے پاس سرجیکل سٹرائک کی ابھی کیپیبلٹی نہیں ہے. اگر وہ سرجیکل سٹرائک کرتے ہیں تو وہ ایسکلیشن کریں گے. اگر ایک چھوٹی سی مثال لے لیں کہ اگر ان کا ایک جہاز آتا ہے پاکستانی سائٹ پہ اور وہ مار گرایا جاتا ہے تو نیچرلی وہ ریاکٹ کریں گے, پھر ہم ریاکٹ کریں گے اور وہ بات بڑھتی چلی جائے گی. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی جنگ کی تیاری کے لیے انوائس کو بریف کیا جا رہا ہے. جو پریشر اب پاکستان پہ پڑنے والا ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں دلی والے کہ ہمارے ہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو ٹیررسٹ ہیں, دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے خلاف ہمیں ایکشن لینا چاہیے, تو اس پہ پاکستان پہ پریشر پڑے گا, نہ کہ یہ کوئی جنگ کی تیاری ہے. اوکے, لیٹ می آسک مشاہد صاحب. مشاہد صاحب کچھ تھوڑا سا اپ گریڈ بھی کیا ہے ہندوستان نے اپنا سٹینس. پہلے وہ کہہ رہے تھے جی کہ جب ہمارے پاس تحقیق مکمل ہو جائے گی پھر ہم آپ کو شواہد دیں گے. اب پرناب مکھرجی نے کہنا شروع کر دیا جی ہم نے شواہد آپ کو دے دیے ہیں. کونڈلیزا رائس صاحبہ کی طرف سے بیان بھی آتا ہے, وہ بھی کہتے ہیں جی کہ پاکستان نیڈس ٹو ڈو مور اینڈ ڈیلیور. مثلا وہ جو ونڈو آف اپرچونٹی تھی جس کو ہم ایکسپلائٹ کر رہے تھے, جس کو ہم کہہ رہے تھے کہ ایویڈنس نہیں ہے, کم از کم بین الاقوامی کیس جن کا بیگ صاحب بھی ذکر کر رہے تھے, وہاں پر اب یہ ونڈو آف اپرچونٹی ہمیں نظر نہیں آتی. ایک تھوڑا سا جو ڈاکٹر عائشہ نے کہا کنسپریسی تھیوری, میرے خیال میں یہ پہلی دفعہ 60 سالوں میں ہوا ہے کہ امریکن انفلوئنس تینوں ممالک میں یکساں ہے, کابل, اسلام آباد اور نیو دہلی. اور یہ نہ بھولیں کہ یہ جو کہتے ہیں کنسپریسی تھیوری, اٹس ناٹ, دیر از لاٹ آف کوآرڈینیشن بٹوین دہلی اینڈ دا USA. اور US کا اس کو مین انٹرسٹ ہے کہ ہمارا جو اپنا سلسلہ ہے ویسٹرن فرنٹ میں وہ افیکٹ نہ ہو بائی اے نیو اوپننگ ان دا ایسٹرن فرنٹ. اور اس لیے آپ نے دیکھا کہ کونڈولیزا رائس دوسرے کو جا رہے ہیں. میرا اپنا اسسمنٹ یہ ہے کہ جب جان کیری بھی ادھر آئے تھے, میری ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی, ڈنر میٹنگ تھی, تو ان سے بھی میں اور اسپیشل انوائے بن کے آئے تھے پریزیڈنٹ الیکٹ باراک حسین اوباما کے, ان کا بڑا ریزنیبل سٹانس تھا. جو پوسچرنگ ہو رہی ہے وہ خاصی ہارڈ ہے, وہ اسٹرانگ ہے, فوکس سفارتی ایکٹیویٹی پر ہے, اس کے لیے ہم جواب تیار کریں. وار مانگنے کا میرے خیال میں چانس اس وقت نہیں. کیری جب ہندوستان جاتے ہیں تو ان کا تبدیل وہ اور تھا, اس کا وہی پلے ٹو دا گیلری. جب پاکستان آئے تو ان کے ہم آپ کی مجبوریاں سمجھتے ہیں, آپ کچھ حد تک یہ کر سکتے ہیں, اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے. مثلا انہوں نے کہا کہ آپ میکسیمم کیا کر سکتے ہیں. میں نے کہا جی میں تھا ادھر, شہری رحمان تھی, اسحاق ڈار تھے, یہ امریکن ایمبیسڈر کے ہاں ملاقات ہوئی. میں نے کہا جی میکسیمم یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیں, میں پھر کہوں گا, ایویڈنس دیں جو ابھی تک نہیں دیا گیا. ایز آف دس ایوننگ میں نے چیک بھی کیا گورنمنٹ آف پاکستان سے, فارن منسٹری, جو ڈوسیے انہوں نے دیا ہے پرناب مکھرجی نے کونڈی رائس کو یا جرمن انٹیریئر منسٹر شویبل کو, جو میں وہاں تھا دلی میں جب وہ دیا تھا, وہ ہمیں ہینڈ اوور نہیں کیا اسپیسیفک ایویڈنس. آفٹر آل یو کانٹ ہیو اے پالیسی آف شوٹ فرسٹ اینڈ آسک کوسچنز لیٹر. تو اس حوالے سے اس نے کہا, میں نے یہ کہا کہ جی آپ ایویڈنس دیں, جو بندے اگر وہ سمجھتے ہیں پرپیٹریٹرز پاکستان میں ہیں ان کو پکڑا جائے گا, ان کو پنش کیا جائے گا آفٹر ٹرائل ان کورٹ آف لا, پھر آگے بات بڑھے. دیٹ از دا میکسیمم. یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ آپ کو ایک دم پکڑ کے ہینڈ اوور کر لیں. میں کہ مسعود اظہر کو 3 سال آپ نے رکھا ہندوستان میں, نہ اس کے خلاف چارج کیا, نہ اس کا ٹرائل کیا آپ نے. بیگ صاحب یہ جو بھی آپ نے ذکر کیا تھا, مشاہد صاحب نے بھی اس کا تذکرہ کیا, وہ یہ کہ شواہد فراہم کیا جائیں. دیکھیں ڈپلومیٹکلی آپ وہ سٹینس ہی لیں گے یا اچھا سمجھا جائے گا جس کو کوئی ماننے کو تیار ہو. آپ کی پارٹی سے آپ کو کیا سینس ملتی ہے کہ یہ جو ہم آرگومنٹ کر رہے ہیں, جو آصف علی زرداری صاحب نے BBC کے انٹرویو میں بھی کیا, ابھی تھوڑی دیر میں سناتے بھی ہیں کہ جب تک ایویڈنس شیئر نہیں کیا جائے گا ہم اس کے اوپر ایکشن نہیں لے جا سکتے. یہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس وقت از اٹ کٹنگ اینی آئس, اس کا کوئی ماننے والا یا اس کو سننے والا, از دیر اینی ٹیکر فار دس؟ دیکھیں طلعت, پرابلم یہ ہے, آئی تھنک ہماری جو آئی گو بیک ٹو آر ڈپلومیٹک اوفینسو, ہم نے اوور دا ایئرز ایون وائل مسٹر مشرف واز ان پاور, آئی تھنک ہم نے ڈپلومیٹک